کیا ایک اور متنازع ترمیم نون لیگ شہباز شریف کی حکومت میں پہلے 26ویں سے چھٹکارا مل نہیں رہا، وہ عدالتوں میں پڑی ہوئی ہے؟ کیا ایک اور متنازع ترمیم آ رہی ہے جس کے لیے نیشنل کنسنسس نہیں ہے؟ اور کیا شہباز شریف صاحب وڈ بی نون فار ہز ٹینیور فار متنازع ترامیم؟ دیکھیے، کوئی ترمیم متنازعہ نہیں ہے، مجوزہ ہے، تو لہذا اس کی تجویز ہے، اس کے اوپر مختلف پارٹیاں اپنی رائے دیں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ 21ویں صدی کی سیاست میں تو کوئی بھی چیز غیر متنازعہ نہیں رہ سکتی۔ یہاں ہر قسم کی آوازیں موجود ہیں، پارلیمان میں، پارلیمان سے باہر، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، ٹھیک، تو اس پر بحث ہوگی اور کرٹیسزم بھی ہوگا۔ دوسرا، ابھی جبکہ چونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی مشاورت ہو رہی ہے، جی لیکن میری توقع ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی اس پہ پوری طرح ان کو بھی دعوت دی جائے گی کہ وہ اس ٹھیک، کو سپورٹ کریں۔ اور چونکہ اب دن کی روشنی میں اس نے پاس ہونا ہے، تو جب پارلیمان میں جائے گی یہ، اور سینٹ میں غالباً پہلے پیش کرنے کا ارادہ ہے حکومت کا، تو وہاں تحریک انصاف کی بہت بڑی تعداد موجود ہے جو اس پر اپنی رائے دے سکتی ہے اور اس کی ٹھیک، مخالفت کر سکتی ہے۔ ٹھیک، تو یہ تو ایک جو سیاسی عمل ہے، اس پر ہمیشہ تنقید بھی ہوگی، اس کے اوپر مختلف آراء بھی آئیں گی۔ تو اسی کو سامنے رکھ کر جو بہت سارے ایشوز جن میں گورننس میں ایک ابہام یا رکاوٹ آ رہی تھی، جی اس کو حل کرنے کے لیے اب یہ ترمیم ٹھیک۔ لائی جا رہی۔ سر پی ٹی آئی تو پہلے ہی ریجیکٹ کر چکی ہے، آپ کی اس ترمیم کو دیکھے بغیر اس کے ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ مجھے خاص طور پہ آرٹیکل 243 کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس میں کس قسم کی ترمیم، کس قسم کی تبدیلی حکومت کو درکار ہے یا اس کی ضرورت ہے؟ جی، پہلے تو جہاں تک 18ویں ترمیم کا معاملہ ہے، پی ٹی آئی نے اس انتخابات سے ہی بائیکاٹ کر دیا تھا جو 2008 کے انتخابات تھے۔ جی تو لہذا انہوں نے تو عوامی جو جمہوری عمل ہے اس میں وہ شامل ہی نہیں تھے، تو لہذا ان کی جو کنسنٹ ہے یا نان کنسنٹ ہے، وہ تو اس دفعہ اس کی کوئی وقت نہیں تھی کیونکہ وہ حصہ نہیں تھے۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کسی بھی ترمیم کو یا حکومتی عمل کو پڑھے بغیر مسترد کر دینا، ایک تو میں یہ کہوں گا کہ ان کی طرف سے جمہوری عمل کو نفی کرنا بھی ہے، ہاں جس کی وہ خود کہتے ہیں کہ جی ہم پاسداری کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ پاکستانی جنہوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں ان کو حق نمائندگی سے محروم کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ان کا اس ترمیم کی مخالفت کرنا یا اس کو مسترد کرنا، وہ حکومت کی کمزوری نہیں ہے، وہ ان کی اپنی کمزوری ظاہر کر رہا ہے ٹھیک، کہ جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیے وہ ان کی نمائندگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک، اور ایک نی جرک تھاٹ لیس ری ایکشن ہے کہ ہم تو ہر چیز کے خلاف ہیں۔ جو سوال آپ نے کیا آرٹیکل 243 میں، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی اس سال ایک مارکہ حق ہوا ہے، ایک جنگ ہوئی ہے اس سکیل پر بہت عرصے کے بعد۔ تو اس کے بعد جو ملٹری ہمارا سٹرکچر ہے، اس کے اندر جو ہمیں محسوس ہوا حکومت کو بھی اور افواج پاکستان کو بھی، کہ جہاں ہمیں زیادہ سینرجی کی یا زیادہ انٹیگریشن کی، زیادہ آپس میں تعاون کی ضرورت ہے، اس کو فراہم کرنے کے لیے یہ ترمیم کی جائے گی۔ ابھی بھی ایمبیگٹی ہے، آپ کے سوال میں بھی ایمبیگٹی ہے، حکومت کی طرف سے ترمیم جو تجویز کی گئی ہے اس میں بھی ایمبیگٹی ہے۔ کس قسم کی سینرجی یا انٹیگریشن کے حوالے سے تعاون، کیا مزید تعاون یا کیا مزید ایکسپینشن حکومت کو درکار ہے یا درپیش ہے؟ کیا چین آف کمانڈ میں کوئی تبدیلی، کوئی نیا عہدہ، کوئی لیگل کور، ایگزیکٹلی واٹ؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو بشمول میرے اس وقت تک ابہام رہے گا جب تک کابینہ ایک مسودہ منظور کر کے پارلیمان میں بھیج نہیں ٹھیک، دیتی، رائٹ، کیونکہ ایک یہ بھی جمہوری سیاسی عمل ہے جس میں اگر میں آپ کو 26ویں ترمیم یاد کرا دوں، وہ بھی ایک عین جمہوری عمل ہوا تھا کہ اس کا جو ابتدائی مسودہ تھا اور اس کا جو حتمی مسودہ تھا، ٹھیک، جس کے اندر پی ٹی آئی 100% شامل تھی لیکن انہوں نے پھر بھی اس کا بائیکاٹ کیا، وہ اس مسودے میں بہت تبدیلی آئی تھی۔ تو یہ جو مشاورت کا عمل ہے وہ ٹھیک، آج بھی تمام دن جاری ہے۔ رائٹ، کل پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، وہاں بھی وہ اس میں اس کو ڈسکشن کریں گے۔ تو لہذا جو اس کی براہ راست ڈائریکٹ خد و خال ہے وہ تبھی واضح ہوگی جب ٹھیک، کابینہ اس مسودے کو منظور کر کے تو پارلیمان کو بھیجے۔ رائٹ۔